Good morning, my dear students. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and safe at home. This is your social studies video. Today the date is 4th May 2021 and the day is Tuesday. Previously we have done chapter number 8, that was work, and now we are starting our next chapter, that is chapter number 12, lies under the unit number 5, cities and villages. Students, please open your book and page number is 67 and let's start the reading. Cities and villages. Thousands of years ago, there was no cities. People lived in small communities or settlements. हजारों साल पहले जो है there was no cities. शहर नहीं हुआ करते थे. लोग छोटी छोटी बस्तियों में छोटी छोटी जगहों पे रहते थे. They chose a safe place where there was water and where there was enough food. लोग ऐसी जगह का इंतखाब करते थे जहाँ पे खाना यानी खुराक और पानी जो है वो इजीली अवेलेबल हो. ये ऊपर आप देखें आपकी बुक के ऊपर पिक्चर बनी हुई है. इस ऐसी जगहों पे लोग रहते थे पहले. ऐसा बाद में फिर जो है वो शहर की शक्ल इख्तियार कर जाती थी जगह जो है. इन सम बेसिस अ रिच एंड पावरफुल पर्सन बिकेम द किंग और रूलर. ऐसी जगहों पे जो अमीर और पावरफुल बंदा होता था वो वहाँ का बादशाह और हुक्मरान बन जाता था. अ किंग ऑफन बिल्ड अ पैलेस और अ फोर्ट. और जो बादशाह था वो अपने लिए एक महल और या फिर एक किला बनवाता था. द किंग यूजुअली हैड मैनी सर्वेंट्स एंड अ ह्यूज आर्मी. बादशाह के पास बहुत सारे सर्वेंट्स और एक बड़ी सी आर्मी हुआ करती थी. ऑल द पीपल हु वर्क फॉर हिम नीडेड होम्स. वो तमाम लोग जो वहाँ काम करते थे बादशाह के लिए उन्हें घर और खुराक चाहिए होती थी, खाना. सून मोर पीपल केम टू सेटल क्लोज टू द किंग. और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो बादशाह के पास जो है वो लोगों ने रहना शुरू कर दिया. एंड मोर हाउसेस वर बिल्ड और घर बनना शुरू हो गए. There were also great markets and bazaars where traders and farmers came with their goods and produce. अब क्या होना शुरू हुआ कि मार्केट्स और बाज़ार भी बनना शुरू हुए जहाँ पे जो है वो ताजर और जो किसान है वो आके अपनी चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते थे. एंड वेयर क्राफ्ट्समैन सेट अप देयर वर्कशॉप. और जो है हुनरमंद अफराद जो थे वो अपनी वर्कशॉप जो है वो सेट करके लोगों को नई चीज़ें हुनर सिखाते थे. There are now thousands of large towns and cities in the world. In Pakistan too there are many towns and cities. पाकिस्तान में बहुत सारे जो है शहर हैं, towns हैं. Each province has a capital city where the government has its own offices. हर सूबे में एक जो है हर कैपिटल सिटी में एक अपना जो है उनका ऑफिस होता है जहाँ पे गवर्नमेंट के जो है वो काम होते हैं. द कैपिटल सिटी इज आल्सो द प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द प्रोविंस गोज ऑन. जो कैपिटल सिटी होता है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादातर बिजनेस और जो प्रोविंस से रिलेटेड जो काम है ना वो होता है. फॉर एग्जांपल सिंध इज़ अ प्रोविंस. जैसे कि जो सिंध है वो एक सूबा है एंड कराची इज़ इट्स कैपिटल. और जो कराची है वो उसका दारुल खिलाफा या कैपिटल सिटी है उसका. ऑन द मैप यू कैन सी द सिटीज़ एंड लार्ज टाउन्स ऑफ द पाकिस्तान. इधर मैप बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं शहर पाकिस्तान में जो मौजूद है. सम सिटीज़ आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल सिटीज़. कुछ शहर जो हैं वो इंडस्ट्रियल सनती शहर कहलाते हैं. इंडस्ट्रियल सिटीज़ उनको कहा जाता है. इन दीज सिटीज़ देयर आर यूजुअली मैनी फैक्ट्रीज. ऐसे शहरों में बहुत सारे जो हैं वो फैक्ट्रीज होती हैं. द फैक्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स दैट आर सोल्ड. इन फैक्ट्रीज में ऐसा सामान या ऐसी प्रोड्यूस चीज़ें बनती हैं जो जिनको बेच के पैसे जो है अर्न किए जाते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ जॉब्स इन फैक्ट्रीज. इन फैक्ट्रीज में बहुत सारे लोगों को जो है वो जॉब मिली होती है. इंडस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट जनरेट्स मनी, प्रोवाइड जॉब. इंडस्ट्री इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये एक तो लोगों को जो है वो जॉब मिलती है और जो है इससे जो है पैसे मिलते हैं. जो चीज़ें बनती हैं उनको बेच के लोगों को पैसे भी मिलते हैं. ठीक है, ये नीचे देखें लाहौर का फ्लाई ओवर ब्रिज और ये महाबत खान मास्क है पेशावर की. अब ये जो फैक्ट्रीज में जो चीज़ें बनती हैं ना
یہ کیوں ضروری ہے انڈسٹریل سٹیز؟ کیونکہ یہ آپ کی اکانومی کو بڑھاتے ہیں. دیز سٹیز آر اسٹارٹیڈ ان پلیسز وچ ہیڈ گڈ واٹر سورس سچ ایز ریور اور لیک, منرلز ان دا گراؤنڈ اینڈ اے گڈ سورس آف پاور نیئر بائی. یہ جو شہر ہیں یہ ایسی جگہوں پہ اسٹارٹ ہوتے تھے جہاں پہ پانی اور پاور جو ہے وہ سورسز جو ہے وہ موجود ہوتے تھے. دا پاور میں کیم فرام گیس, کول اور آئل. جو پاور ہے وہ گیس, کوئلہ یا پھر آئل سے لی جاتی ہے. ولیجز, اب ہم پڑھیں گے گاؤں کے بارے میں. دا پاپولیشن آف پاکستان از اوور 207 ملین. پاکستان کی آبادی 207 ملین سے اوپر ہے. آؤٹ آف ایوری 100 پیپل ان پاکستان 60 لیو ان ولیجز اینڈ 40 لیو ان دا سٹیز اینڈ ٹاؤنز. 100 اگر پاکستان کے 100 لوگ ہیں ان میں سے جو 60 ہیں وہ گاؤں میں رہتے ہیں اور جو 40 لوگ ہیں وہ شہر یا پھر ٹاؤنز میں رہتے ہیں. ٹو نو ہاؤ مینی پیپل دیر آر ان دا کنٹری, یہ جاننے کے لیے کہ ملک میں کتنے لوگ رہتے ہیں, کتنی آبادی ہے. دا گورنمنٹ کیریز آؤٹ اے سینسس. تو گورنمنٹ جو ہے وہ ہر 10 سال بعد کیا ہے مردم شماری کرواتی ہے. دس از دا کاؤنٹنگ ایکسرسائز. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کتنے ہیں شہروں میں, گاؤں میں, اینڈ ان وٹ ایج گروپس اینڈ وٹ ورک دے ڈو. وہ کس ایج گروپ کے ہیں اور وہ کیا کام کرتے ہیں. دا سیریز ہیلپس دا گورنمنٹ ٹو پلان فار دا فیوچر. جو ہے گورنمنٹ کے لیے اس میں کافی ہیلپ فل ہوتا ہے کیونکہ گورنمنٹ نے آگے فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں. اوکے جی, اے ولیج ان پاکستان. ہیو یو ایور وزٹڈ اے ولیج؟ آپ لوگوں نے کبھی گاؤں وزٹ کیا ہے؟ ڈو یو نو واٹ لائف از لائک دیئر؟ آپ کو پتہ وہاں کیسی لائف ہوتی ہے؟ لائف ان اے ولیج از سمپل اینڈ کوائٹ. گاؤں میں جو زندگی ایک بڑی پرسکون اور بڑی سادہ ہوتی ہے. اٹ از ویری ڈفرینٹ فرام لائف ان سٹی. شہر کی زندگی سے بہت الگ. دیر آر ناٹ سو مینی پیپل ان اے ولیج. دیر از ہارڈلی اینی ٹریفک. وہاں پہ لوگ زیادہ نہیں ہوتے ہیں گاؤں میں اور نہ ہی اتنا ٹریفک ہوتا ہے. اب وہ میں ورکنگ ان اے فیلڈ, ادھر پکچر میں دیکھیں عورت جو ہے وہ کھیتوں میں کام کر رہی ہے. وہاں پہ گاؤں میں زیادہ تر جو فصلیں, چاہے وہ گندم ہے, چاہے وہ اناج جتنا بھی, دالیں, گندم, چاول, آٹا اور فروٹس, یہ سب جو ہے آپ کو فصلیں اگائی جاتی ہیں گاؤں میں جو آپ کھاتے ہیں. ہم لوگ جو چیزیں جیسے فروٹس ہیں, ویجیٹیبلس ہیں یا اناج ہے, یہ تمام چیزیں گاؤں میں لوگ فصلوں پہ میں اگاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ہم تک پہنچتی ہیں. گاؤں کی زندگی بہت پرسکون, صاف اور بڑی کلین انوائرمنٹ ہوتا ہے گاؤں کا. جبکہ شہر جو ہے آپ کو بلڈنگ بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگ نظر آتی ہیں, شور, ایک تیز زندگی جو ہے وہ شہر کی ہوتی ہے. The water comes from rivers, canals and tubewells. Most of the villages are farmers and work in the fields. گاؤں میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور وہاں پہ جو فصلوں کو پانی دیا جاتا ہے وہ ٹیوب ویلز, نہروں اور دریاؤں کے ذریعے دیا جاتا ہے. ایون دا وومن اینڈ چلڈرن ہیلپ آن دا فارم. جبکہ جو بچے اور عورتیں ہیں وہ بھی کھیتوں میں مدد کرتے ہیں. سم پیپل میں فائنڈ اے جاب ان اے فیکٹری نیئر بائی. کچھ لوگ جو ہیں وہ فیکٹری کے میں کام کرتے ہیں. سم آف دا ولیجرز ہیو اسکلز ٹو میک تھنگز آؤٹ آف ووڈ اور میٹلز. کچھ لوگ اتنے جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ اتنے ہنرمند ہوتے ہیں کہ وہ لکڑی اور میٹل سے چیزیں بنانا جانتے ہیں. دیر آر بلیک اسمتھ, کارپینٹرز, پاٹرز اینڈ cobblers, and there are those who can build house and mend blows and carts. بڑی موچی اور برتن ساز, ٹھیک ہے, یہ تمام جو مزدور ہیں یا کسان ہیں, یہ تمام کھیتوں میں کام کرنے والے یا پھر گھر بنانے والے, گاؤں میں یہ تمام جو ہیں انسان بندے جو ہیں وہ اس طرح کے جو ہے جاب کرتے ہیں. Some people, mostly women, make things like basket, ornaments, beautiful shawls and carpets and do traditional embroidery. اور عورتیں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں,
باسکٹس بناتی ہیں, ہاتھوں سے کڑھائی کرتی ہیں, شال بھی خوبصورت بناتی ہیں, کارپیٹس, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پہ ہنر مند خواتین بھی کام کرتی ہیں. In most villages there is a mosque and a small school. زیادہ تر جو گاؤں ہیں وہاں پہ مسجد اور ایک چھوٹا سا اسکول ہوتا ہے. The large villages have a high school. اور جو بڑے گاؤں ہیں وہ تھوڑا ہائی اسکول ہوتا ہے وہاں پہ, اینڈ اے پوسٹ آفس اینڈ سم شاپس, اور وہاں پہ کچھ دکان نہیں, اور پوسٹ آفس ہوتا ہے. There may be a clinic or dispensary where basic medical help is available, but there are no hospitals. اور ایک چھوٹی سی ڈسپینسری ہوتی ہے جہاں پہ میڈیسنز اویلیبل ہوتی ہیں لیکن ہاسپٹل نہیں ہوتے ہیں. There are no libraries or museum in villages. There are no parks or zoos either. بلکہ لائبریریز, میوزیم اور پارکس بھی نہیں ہوتے ہیں گاؤں میں. Sometimes the villagers come together when there is a festival. گاؤں میں لوگ زیادہ تر تب اکٹھے ہوتے ہیں جب کوئی فیسٹیول ہوتا ہے. اگر کوئی میلہ ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں, جہاں پہ بچے جھولے لیتے ہیں, بچوں کے لیے جھولے ہوتے ہیں. اور یہ دیکھیں آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں, یہ بھی کوئی فیسٹیول ہے جہاں پہ جو ہے گھوڑا ڈانس کر رہا ہے. Okay, our environment. The area in which something exists or lives is called its environment. As such, everything in the world around us which can affect our lives is part of our environment. ماحول وہ کہلاتا ہے جہاں جو ہمارے رہن سہن پہ اثر کرتا ہے. وہ تمام چیزیں جو ہمارے سراؤنڈنگز میں ہیں, وہ تمام چیزیں ہمارے اوپر جو اثر انداز ہوتی ہیں وہ ہمارا ماحول یا انوائرمنٹ کہلاتا ہے. whether we live in a small town, big cities or villages, we must keep our surroundings clean. چاہے وہ ہم گاؤں میں, شہر میں یا قصبے میں رہ رہے ہیں, ہمیں چاہیے ہم اپنے ارد گرد کو صاف رکھیں, so that the environment is clean and healthy, تاکہ ہمارا ماحول صاف اور صحت مند رہے. We can do this by following the 3R principle. ہم کس طرح سے اس کو رکھ سکتے ہیں صاف, ان 3 جو آر کے اصول ہیں ان کو فالو کر کے. Number 1, reduce, reuse and recycle. Reduce means not wasting anything. Whether it is food, water or paper. چاہے وہ کھانا ہے, چاہے وہ پانی ہے یا پیپر ہے, ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو ضائع نہیں کریں. We should use things only as much as we need to. ہمیں اتنی ہی چیز استعمال کرنی چاہیے جتنی ہمیں ضرورت ہو, and not waste resources. اور ہمیں وسائل کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. Okay جی, نیکسٹ ہے ریوز. ریوز مینز ایز اٹ سیز ٹو یوز سم تھنگ اگین, یعنی کوئی ایسی چیز جس کو دوبارہ سے استعمال کریں. انسٹیڈ آف سمپلی تھروئنگ اٹ اوے, یو could reuse glass bottles, cardboard boxes and cloth bags over and over again. بجائے اس کے آپ چیزوں کو پھینکیں, آپ ان کو دھو کے آپ ان کو ری یوز کر سکتے ہیں. Okay, do you know how many trees are cut down to make paper? آپ کو پتہ ہے ایک پیپر بنانے کے لیے کتنے درخت کٹتے ہیں. Do you know how many years it takes for a tree to grow? آپ کو پتہ ہے ایک درخت اگنے میں کتنے سال لگتے ہیں. When you cut down trees carelessly, it can cause floods and good soil is washed away. جب آپ درختوں کو کاٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ سیلاب آتا ہے, اور سیلاب کیا کرتا ہے, وہ جو زرخیز مٹی ہوتی ہے اس کو بہا لے جاتا ہے. Besides, we create mountains of garbage. اور ہم کیا کرتے ہیں, گند کا جو ہے وہ پہاڑ بنا دیتے ہیں. Now recycle means changing a used object to make a new one. Recycle کا مطلب ہے ایک یوز چیز کو دوبارہ سے نیا بنانا. For example, aluminium can be used یا recycled to make other aluminium items. یعنی کہ ایلومینیم کے جو آئٹمس ہیں ان کو آپ دوبارہ سے استعمال کر سکتے ہیں, ان کو ریسائکل کر کے. کین یو تھنک آف مور مٹیریلز دیٹ کین بی ریسائکل. ان میں سے کئی ایسی چیزیں جن کو آپ ریسائکل کر کے نیا بنا سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں. Okay, students, you have to write short question answers on your notebook. Okay, let me read it. Question number 1, where did people start the first settlements? سب سے پہلے لوگوں نے کیسے رہنا شروع کیا؟ Answer, people started the first settlements in safe places where there were enough food and water. لوگوں نے ایسی جگہوں میں رہنا شروع کیا
جہاں پہ خوراک اور پانی جو ہے وہ آسانی سے اویلیبل تھا. کوشچن نمبر 2, نیم دا سروسز ولیجز ڈو ناٹ ہیو. وہ تمام سروسز جو گاؤں میں لوگوں کو اویلیبل نہیں ہوتی وہ کون سی ہیں؟ آنسر از ولیجز ہیو نو لائبریریز پارکس اینڈ زوز. جو گاؤں میں لوگ ہیں ان کو لائبریریز پارکس اور زو جو ہے وہ میسر نہیں ہوتا. کوشچن نمبر 3, ڈسکرائب دا ورک دیٹ موسٹ ولیجرز ڈو. وہ ایسا کام جو زیادہ تر گاؤں کے لوگ کرتے ہیں وہ کون سا؟ آنسر, موسٹ آف دا ولیجرز آر فارمرز اینڈ دے ورک ان دا فیلڈ. گاؤں کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کسان ہوتے ہیں کیونکہ وہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں. اوکے جی, دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈے. پلیز رائٹ یور کوشچن آنسر ویری نیٹ ہینڈ رائٹنگ and with the margin line and with the date mentioned. Thank you.